چکر کاٹ کر فوراً اللہ کے پیغمبر پر حملہ کیا۔ اسی غزوے میں اللہ کے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اسی غزوے میں سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ اسی غزوے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور جو ان کی قبریں بھی ہیں، دونوں عظیم ہستیوں قبریں اکٹھی ہیں۔ اسی غزوے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جو آج ہی دامن احد میں اکٹھے دفن ہیں۔ لیکن یہ دو صحابی رضوان اللہ اجمعین، حضرت حمزہ حضرت مصعب بن عمیر کی قبریں اکٹھی ہیں۔ باہر سے شیشے لگے ہوئے ہیں، اندر نہیں جانے دیتے۔ وہ جو ہے نا اس طرح، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ادب یہی ہے کہ آپ نہ جائیں اندر ہٹنا۔ اگرچہ یہ ان کا وہاں سے ہٹنا ایک اجتہادی غلطی کی بنیاد پر تھا۔ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہم بھی دشمن کا تعاقب کیوں نہ کریں، لیکن اس اجتہادی غلطی کی بنیاد پر بھی انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے دنستہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکام کی نافرمانی کسی طرح اہل ایمان کے لیے ایک صبح قاتل ثابت ہوگی۔ صبح قاتل اس کا مطلب ہے بہت ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن چونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل ایک اجتہادی خطا پر مبنی تھا، اس لیے آیت نمبر 155 میں اللہ نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، ان صحابہ کو میں نے معاف کر دیا۔ آج کا بدبخت جو کہتا ہے صحابہ نے غلطی کی، غزوہ احد میں صحابہ نے فلاں جگہ غلطی کی، آپ کھولیں 4 پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 155، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان کو معاف کر دیا، اور یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیا، چونکہ اس غزوہ میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہو گئے تھے۔ اس لیے آیت نمبر 169 171 میں فرمایا گیا جو راہ خدا میں شہید ہو جائے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں اللہ کے حضور رزق دیا ہے، اللہ کا فضل و نعمتوں کو پا کر خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی مقام پر منافقین کی سازشوں کا بھی بے نقاب کیا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں کو اسی طرح اکٹھا نہیں رہنے دے گا، بلکہ منافقون کو بے نقاب کر کے انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ ذلیل و رسوا کرے گا کیا مطلب؟ وہ ویسے بھی دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوئے، آخر میں بھی۔ الحمدللہ سورت کا خلاصہ ختم ہو رہا ہے، سورت عمران کا آخری چند باتیں سننی ہے، سن لیں۔ یہود کی اس سازش کا بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کی صدقات کی ترغیب دینے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ یہود معاذ اللہ پر تنقید کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غریبوں کو دو، ان کا یہ جرم بھی لکھا جائے گا، ان کا انبیاء کرام کو شہید کرنا بھی، انہیں آگ کے عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان لائیں گے جب تک وہ ایسی قربانی نہ دے جیسے آگ جلا دے۔ تو فرمایا یہ بات بے اصل ہے، اگر تمہارے نزدیک ایسی شرائط پر ایمان ہی لایا جا سکتا ہے تو پھر تم اپنے انبیاء کو کیوں قتل کیا تھا؟ مراد یہ ہے کہ تم حق پرست نہیں تھے، خواہش پرست ہو۔ آج بھی تم خواہش پرستی کے سبب حق سے انکار کر رہے۔ تو پھر یہود کی اس سوچ کو بھی نمایاں کیا گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کام پر بھی ان کی مداح کی جائے۔ انہیں کیا نہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخری باتیں جو خلاصہ ہے اس سورت مبارکہ کا، جو کہ یہود مفاد کے حصول کے لیے حق کا انکار کر رہے تھے، ان پر عظمت باری تعالیٰ کے بیان فرمایا کہ تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو، اپنے مفاد کے لیے اس سے بغاوت نہ کرو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ زمین و آسمان کی تخلیق عظمت الہی کے گن گا رہی ہے۔ جو بندے کائنات میں تفکر کر کے معرفت الہی کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے دامن سے مراد اللہ تعالیٰ کے حضور پھیلا دیتے ہیں۔ وجدانی کیفیت میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے ہیں، اور قیامت کی ذلتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، وہ کسی مرد عورت کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں نے اس کی رضا کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، راہ خدا میں جہاد کیا، تو ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ اہل کتاب سے بھی جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کی راہ اختیار کریں، آیات الہی کے بیچتے نہ رہیں، یہی لوگ جن کا اجر ان کے راہ پہ محفوظ ہے۔ آیت کو بیچتے نہ رہیں، اس سے مراد ہے کہ رشوت لے کر مفہوم کو غلط بیان کرنا۔
اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا وہ صبر و استقامت کا راستہ اختیار کریں، دشمن کے مقابلے میں بھی ڈٹ جائیں، حق کا دفاع کے لیے پہرا دیتے رہے، ہر حال میں اللہ کو راضی اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو انہیں فلاح و کامرانی سے ہمکنار کرے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ آل عمران کا خلاصہ اختتام پذیر ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔